Prime Minister Janab Imran Khan. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں سب سے پہلے اپنی الائڈ پارٹیز اپنے اتحادیوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ابھی بھی اور ہر مشکل وقت میں جس طرح آپ میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں اپنے پارلیمنٹیرینز اپنی ٹیم کا میں آپ کا شکریہ ادا اس طرح کرتا ہوں کہ میں نے جو آپ کی کل شام کو جو آپ کے حالات دیکھے تو مجھے یہ احساس ہوا کہ آپ سب کو بڑے دل سے تکلیف تھی کہ جو ہمارا وہ سینٹ کا یہ ادھر حفیظ شیخ کے الیکشن میں جب ہارے ہیں تو میں جو آپ سب کو دیکھا تو مجھے بڑا اچھا لگا. مجھے ایک ٹیم آپ میں نظر آئی اور انشاءاللہ یہ ہماری ٹیم مضبوط ہوتی جائے گی. کیونکہ دیکھیں اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو بار بار آزماؤں گا. اللہ قرآن شریف میں ہمیں کہتا ہے. وہ کیوں کہتا ہے؟ وہ آپ کے ایمان کو آزماتا ہے مضبوط کرنے کے لیے. جب آپ ایک مشکل وقت سے نکلتے ہیں آپ اور مضبوط ہو جاتے ہیں. اللہ نے ایک انسان کو ایک ایسا چیز ایک ایسا اس کا جو سب سے بڑی جو اس کی مخلوق ہے اشرف المخلوقات اس کو جو اللہ نے بنایا ہے اس کے اندر اس نے ایک کنڈیشن لگا دی ہے کہ اگر آپ نے بڑا انسان بننا ہے تو مشکل وقت کا سامنا کرو, ریزسٹنس کے ساتھ جاؤ. جسم ہمارا یہ ہے, جسم کو ہم بھاری ویٹ اٹھاتے ہیں جسم تکڑا ہو جاتا ہے. ذہن کو جتنا ہم آزمائیں گے اور آزمائشوں میں ڈالیں گے سب سے بڑا جو پاور ہاؤس ہے وہ ہمارا ذہن ہے, وہ اور تکڑا ہو جاتا ہے, انسان تکڑا ہو جاتا ہے. پارٹی بھی تب تکڑی ہوتی ہے جب وہ مشکل وقت سے نکلتی ہے. آپ نے کسی کو تباہ کرنا ہے تو اس کو آرام کی زندگی دے دو, وہ تباہ ہو جاتا ہے, ڈکے کر جاتا ہے انسان. تو میں اپنی پارٹی کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ اس مشکل وقت سے نکلے. بڑے مجھے انڈیویجول ایم این ایز کا پتہ ہے کہ انہوں نے کتنی کوشش کی یہاں پہنچنے کے لیے آج اس ووٹ کے لیے. تو میں اور مجھے کئیوں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی تو میں آپ سب کا آج شکریہ ادا کرتا ہوں. آج میں اپنی پارلیمنٹری پارٹی کے ساتھ بھی اور جو میری عوام آج یہ دیکھ رہی ہے میں اس کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں ہمیں یہ کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ پاکستان کیوں بنا تھا. وہ ایک انگریزی کا ایک فریز ہے کہ نیشنز وداؤٹ ویژن ڈائی. قوم کا جب اپنا مقصد اپنے نظریے سے پیچھے ہٹتی ہے مر جاتی ہے قوم. قوم میں کسی مقصد کے لیے بنتی ہے. ہم اپنے وہ جب تک وہ پتہ نہیں ہم اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے. خود ہم جو آج لیڈرشپ ہے, میرا غلطی سے ہاتھ ادھر چلا گیا, ادھر کی لیڈرشپ میں کہہ رہا ہوں, جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بہت بڑا عظیم خواب تھا پاکستان کا. علامہ اقبال کو نہیں پتا تھا کہ اگر پاکستان بنے گا تو آج جس طرح ہمارے 20 کروڑ مسلمان ہندوستان میں رہ جائیں گے تو وہ تو سارے پاکستان میں نہیں آ سکتے تھے. تو علامہ اقبال کا کیا وجہ تھی پاکستان خواب دیکھنے کی؟ ان کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ایک دنیا کو مثال دینی تھی
کہ اصل میں ایک ماڈل بنانا تھا کہ اصل میں ایک اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے. اور وہ بیس کس کے اوپر کر رہے تھے پاکستان کی اسلامی فلاحی ریاست جو ہماری آبجیکٹو ریزولوشن میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی ریاست جو ان کی سنت تھی، جو دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی، جس میں بہت بڑے بڑے ماڈرن جو آج کے پرنسپلز، وہ پرنسپلز طے کیے گئے تھے. وہ ریاست بنی تھی اور وہ ریاست ایک ماڈل ایسا تھا کہ اس کے بعد ایک جن کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، ایک قوم، ایک عرب قبیلوں میں تقسیم ہوئی قوم جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، ان اصولوں کے اوپر چلتے ہوئے یہ دنیا کی تاریخ کا معجزہ ہے جو ہوا اس کے بعد. یہ میں نے شفقت محمود کو کہا بھی ہے کہ ہمارے بچوں کو ہر سکول، چاہے وہ انگلش میڈیم، چاہے اردو میڈیم، چاہے دینی مدرسے، سب کو 8، 7، 8 اور 9 کلاسز میں باقاعدہ سبجیکٹ پڑھائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی اور جو مدینہ میں کیا وہ کیا تھی. تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اس ملک کا مقصد کیا تھا. بڑے لوگ جو پاکستان نہیں چاہتے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ پاکستان تو بن گیا تو آپ نے جو مسلمان ہندوستان میں رہ گئے ان کو آپ نے سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا کے چھوڑ دیا ہے. آج بیچارے مسلمانوں سے کیا ہو رہا ہے وہاں؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو مسلمانوں کی زیادہ طاقت ہونی تھی. ایک ہندوستان میں اس طرح مسلمانوں کا برا حال نہیں ہونا تھا جو آج ہے. یہ ایک آرگیومنٹ دی جاتی ہے. اور اگر ہم پاکستان کو جس مقصد کے لیے بنا تھا اگر ہم ادھر نہیں لے کے جائیں گے تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ تو نہیں تھا کہ وہاں ٹاٹا برلا تھے جو اربوں پتی اور یہاں یہ شریف اور زرداری اربوں پتی بن جائیں. اس لیے تو نہیں پاکستان بنا تھا. یہ ایک بڑی ہمیں ری الائن کرنا چاہیے اپنے نظریے کی طرف. ہمیں اپنا رخ چینج کرنا چاہیے واپس. یہ بڑا عظیم خواب تھا پاکستان کا. اور وہ جو تاریخ تھی، وہ جو اصول انہوں نے سیٹ اپ کیے، جن لوگوں کی حیثیت ہی نہیں تھی، یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے دیکھتے دیکھتے 15، 20، 30 سالوں کے اندر دنیا کی امامت کی. صرف امامت ہی نہیں کہ وہ تو منگولیوں نے بھی دنیا بڑی جلدی سے فتح کر لی تھی. چنگیز خان نے بھی بڑی جلدی اس کی فوجوں نے فتح کر لی تھی. 100 سال کے بعد وہ ختم ہو گئے تھے. انہوں نے ایک دنیا کی عظیم سویلائزیشن، جو ٹاپ سائنٹسٹ تھے، سارے دنیا کے ٹاپ سائنسدان، ایک عظیم کلچر. اور سب سے بڑی بات جو آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے اخلاقیات، ایک مورل سٹینڈرڈ سیٹ کی دنیا میں. جب مسلمان گئے انڈونیشیا اور ملیشیا، وہاں تو کوئی مسلمان کی فوج نہیں گئی، وہاں تو کوئی تلواروں سے نہیں فتح کیا. مسلمان تاجروں کا وہاں کردار دیکھ کے لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کون لوگ آئے ہیں جو بالکل ان کی morality ایسی، نہ وہ کوئی دغا بازی کرتے تھے، نہ وہ کوئی دھوکہ دیتے تھے، اپنی زبان پہ کھڑے ہو جاتے تھے. لوگ ان سے امپریس ہو گئے کہ کون سی قوم ہے. دیکھیں اسلام ہم غلط فہمی میں ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جی تلوار سے اسلام پھیلا تھا. اسلام پھیلا تھا کہ وہ ایک انسان کے کیریکٹر کو ریفارم کرنے آیا تھا. ہم جب اللہ سے مانگتے ہیں، ہم نماز میں ایک ہی چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو غلط تباہی کے راستے پہ چلے گئے. صرف نماز میں ہم یہ چیز مانگتے ہیں، ہر روز ہم پڑھ کے یہ مانگتے ہیں. یہ 2 راستے ہیں، ایک ہے تباہی کا راستہ،
ایک ہے عظمت کا راستہ. نعمتیں کس کو بخشیں؟ اللہ کے پیغمبروں کو. اور جو دنیا کا سب سے عظیم انسان، جو دنیا کا سب سے عظیم لیڈر، جس کو اللہ نے سب سے زیادہ نعمتیں بخشیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہ کبھی اس طرح کا انسان آیا، نہ کبھی آ سکتا ہے. تو ہمیں راستہ بتایا کہ ایک ان کا راستہ ہے اور ایک دوسرا راستہ ہے، تباہی کا راستہ ہے. اور وہ راستے پہ چلتا گیا، وہ ایک عظیم انسان بنتا گیا. ایک کتاب ہے، میں اپنے لوگوں کو ریکمینڈ بھی کرتا ہوں کہ دی عرب کانکویسٹ، وہ پڑھنے والی کتاب ہے. اس پہ بتاتے ہیں کہ جب مسلمان ایک دم دیکھتے دیکھتے دنیا میں پھیل گئے تو کوئی ایک آدمی نہیں تھا. ایک تو بڑے عظیم سپہ سالار تھا خالد بن ولید، لیکن وہ جو بھی بنتا تھا وہ جنرل عظیم بن جاتا تھا. وہ اس کتاب کے اندر لکھی انگریز نے ہے. وہ کہتے ہیں اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ یہ کیسے ساری دنیا پہ چھا گئے. نہ ان کے پاس کوئی لیٹسٹ ویپنز تھے، ایک طرف رومنز تھے، دوسری طرف پرشینز تھے، وہ تو سپر پاورز تھے. ہتھیار تو ان کے پاس تھے. نہ ان کے پاس ہتھیار، نمبرز میں بھی وہ زیادہ تھے، ان کی فوجیں بھی زیادہ تھیں، لیکن وہ ساری دنیا پہ پھیل گئے اور ایک ایسا سویلائزیشن بنا کہ زیادہ تر تو مسلمان نہیں تھے، وہ بھی ان کو مانتے تھے، کیونکہ ان کی اخلاقیات، ان کا عدل اور انصاف کا نظام، ان کا کیریکٹر، اس کی وجہ سے لوگ آئے ہیں. یہاں جو ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے، یہ ہمارے جو بڑے بڑے بزرگ تھے، داتا صاحب، بلے شاہ، نظام الدین اولیاء اور بابا فرید، یہ لوگ تھے. ان کو لوگ دیکھ کے، ان کے کردار سے، ان کے انٹلیکٹ، انسانیت سے لوگ مسلمان ہوئے. تو ہم آج، میں جو یہ سینٹ الیکشن ہوا ہے، میں اپنی قوم کو یہاں، یعنی مجھے شرمندگی ہوتی ہے اسپیکر صاحب کہ ہم وہ کدھر وہ خواب اور کدھر بکرا منڈی بنی ہوئی ہے ایک لوگوں کو خریدنے کے لیے، اور سب کے سامنے. یعنی ہمیں ایک مہینے سے پتا تھا کہ پیسہ جمع کیا جا رہا ہے اس سینٹ الیکشن میں، اور مجھے حیرت ہوئی کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جی یہ تو پتہ نہیں کوئی ہم آزاد انسٹیٹیوشن ہے، یا میں ان کی کوئی آزادی کے اوپر لے رہا تھا، یا جی بڑا زبردست الیکشن. اچھا کہتے جی بڑا اچھا الیکشن کروایا ہے. یہ مجھے اور اس سے تو مجھے اور صدمہ ہوا ہے کہ اگر یہ الیکشن اچھا آپ نے کروایا ہے تو پتہ نہیں برا الیکشن کیا ہوتا ہے. اسپیکر صاحب یہ دیکھیں، مجھے یہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز سمجھتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں نا جی ہمارے معاشی حالات بہت برے ہیں. دیکھیں جی ہماری ڈیفیسٹ تھے، یہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ، یہ جو بھی ہم کہتے ہیں قرضے چڑھے ہوئے ہیں. یہ جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں یہ ایک بیماری کے سمٹمز ہیں. بیماری کچھ اور ہے. اخلاقی طور پہ ہماری قوم کو تباہ کیا ہے، پھر معاشی تباہی آتی ہے. آج مجھے ایک ملک کا بتا دیں جس کی اخلاقیات اوپر ہو، جن کے مورل سٹینڈرڈز اوپر ہوں اور وہ غریب ہو. ایک ملک مجھے بتا دیں. اور کوئی ملک مجھے بتا دیں جتنا مرضی پیسہ ہو، وسائل ہوں، سب کچھ ہو، لیکن وہاں کی بھی جو لیڈرشپ کرپٹ ہو، وہ مجھے بتا دیں کہ اس میں خوشحالی ہو. دیکھیں یہ ساتھ ساتھ جاتا ہے. اس وقت کیا ہوا تھا مدینہ کی ریاست میں؟ کیا انہیں کوئی سونا تیل مل گیا تھا؟ کیا ہوا تھا کہ ان کے پاس کوئی پیسے آ گئے تھے؟ کیسے وہ اوپر اٹھ گئے تھے؟ کوئی انہوں نے قرضے لیے تھے؟ کس طرح اٹھے تھے اوپر؟ دنیا کے عظیم لیڈر نے ان کی اخلاقیات اٹھا دی تھی. صادق اور امین. ایک قوم، انہوں نے ہمیں بتایا، ہمیں قرآن میں اللہ حکم کرتا ہے کہ ان کی سنت پہ چلو. اللہ جب ہمیں کہتا ہے ان کی سنت پہ چلو، کیا
کیا ہم اللہ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے قرآن شریف میں سب کچھ ہماری بہتری کے لیے اللہ نے. یہ تمہارے لیے بک آف گائیڈنس ہے ہمیشہ کے لیے, اور یہ ہماری بہتری کے لیے ہے. تو وہ جب ہمیں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو, وہ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے. اور میں جس نے اس عمر میں ساری دنیا دیکھ لی ہے, اسپیکر صاحب میں آپ کو بتاؤں مجھے تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے. جب میں یہ مغربی ملکوں میں جاتا ہوں, اسکینڈینیویا میں, سوئٹزرلینڈ میں, آپ وہاں کے اخلاقی سٹینڈرڈز دیکھیں, ان کی مورل سٹینڈنگز دیکھیں, شرم آئے گی آپ کو کہ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. اور یہ جو سینٹ کا الیکشن ہوا ہے, آپ کو افسوس ہوگا کہ ہم وہ کس کی امت ہیں, ہم کس کی امت ہیں, کس کے نام پہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس پہ یہ ہمارا ملک بنا تھا. اور آج دیکھیں ایک کرپٹ آدمی, دنیا میں ثابت کیا ہوا کرپٹ آدمی آصف زرداری, دنیا میں اس کے اوپر لکھا ہوا کہ مسٹر 10%, مضمون لکھے ہوئے ہیں, فلمیں بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر. اور اس ملک میں لوگ کہیں جی ایک زرداری سب پہ بھاری, کیا کہ وہ رشوت دیتا ہے اس لیے سب پہ بھاری ہو گیا. کیا یہ ہے ہمارا ملک؟ دوسری طرف دیکھیں, دوسری طرف یہاں بیٹھے ہوئے ہمارا لیڈر نواز شریف. اور نواز شریف ایک ڈاکو, ملک کو 30 سال سے لوٹ کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے, جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہوا ہے. سارے ملک کے سامنے ہمیں کیبنٹ میں ہم نے 6 گھنٹے میں بتایا جی اس کو یہ بھی بیماری ہے, اس کو یہ بھی بیماری ہے, اس کو یہ بھی بیماری ہے, وہ شاید وہ جہاز پہ بھی نہ چڑھ سکے, وہ شاید مر جائے گا. شیرین کے آنسو آ گئے کیبنٹ میں, اور شیرین کے آنسو آنے آسان کام نہیں ہے اسپیکر صاحب. تو ہم نے اس کو وہاں جیسے وہ جہاز پہ چڑھا, جیسے وہاں گیا, وہ ایک دم بھی تبدیل. اور آج وہاں جا کے تقریریں کر رہا ہے, وہاں بیٹھ کے اسکیمیں کر رہا ہے, وہاں بیٹھ کے پلاننگ کر کے جی اسے اتنا پیسہ دو, ادھر پیسہ کھلاؤ. ساری ان کی ایک کوشش ہے, جب سے ہم 2.5 سال سے حکومت آئی ہے, یہ سارے بڑے بڑے ڈاکو اکٹھے ہو کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کو کرسی کا اتنا شوق ہے کہ اس کے اوپر اتنا پریشر ڈالو کہ یہ جی ہمیں جس طرح جنرل مشرف نے NRO دیا تھا یہ بھی دے دے گا. جنرل مشرف, فوج اس کے نیچے, عدلیہ اس کے کنٹرول میں ساری. میں کیونکہ میں ادھر ممبر پارلیمنٹ تھا, اپوزیشن نہ ہونے کے برابر. جو اپوزیشن کے اندر جو مین آدمی تھا فضل الرحمان, وہ اس کے ساتھ ملا ہوا تھا, وہ 2 نمبر ہمیشہ سے تھا, رائٹ. اور وہ آدمی جس کے پیچھے امریکہ ان کی جنگ لڑ رہا تھا, سب کچھ وہ ان کے پریشر میں آ کے ان دونوں کو NRO دیا. اور اتنا بڑا اس ملک کے اوپر اس نے جرم کیا ہے. ان دونوں نے آ کے NRO لے کے دونوں ہاتھوں سے ملک لوٹا. اس کے بعد دونوں نے اس ملک کے اوپر 4 گنا زیادہ قرضہ چڑھایا. اسپیکر صاحب 6,000 ارب سے ہمارا قرضہ جو ٹوٹل لائبلٹیز 30,000 ارب پہ پہنچا دی. آج ہمارے اوپر کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں یہ قرضوں کی قسطیں دیتے ہوئے بیچارے لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالنا پڑتا ہے. یہ جو مہنگائی ہے اس کے بعد میں بات کرتا ہوں, لیکن میں پہلے یہ بات کمپلیٹ کر لوں کہ دیکھیں اسپیکر صاحب, میں یہ 2.5 سال سے تماشے دیکھ رہا ہوں. یہاں پہلے دن پرائم منسٹر بن کے پرائم منسٹر تقریر کرنے جا رہا ہے, کھڑے ہو کے تقریر نہیں کرنے دی. کیوں تقریر نہیں کرنے دی؟ کیونکہ ان کو پہلے دن سے ڈر تھا کہ یہ ہمارے جو کرپشن کے کیسز یہ معاف نہیں کرے گا. کرپشن کے کیسز ہم نے نہیں بنائے تھے اسپیکر صاحب, یہ سارے ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے ان کے اوپر. آپس میں تو ان کا مکا تھا, اپنا نیب کا چیئرمین آپس میں مل کے کیسز ان کے بند کر رہا ہے. عدلیہ اس وقت کی عدلیہ وہ ان کے ہاتھ میں تھی, ان کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا.
وہاں $60 ملین آصف زرداری کا سوئٹزرلینڈ میں پڑا ہوا ہے، وہ جج کہہ رہا ہے کہ واپس لے کے آؤ۔ وہ یوسف رضا گیلانی جو یہاں سے سینیٹر بنا ہے، وہ پاکستان کا $60 ملین پڑا ہوا ہے سوئٹزرلینڈ میں، وہ جج کہہ رہا ہے کہ واپس لے کے آؤ، وہ کہتا نہیں جی میں نہیں خط لکھتا۔ بھئی آپ کے باپ کا پیسہ تھا، پاکستانی قوم کا پیسہ تھا، اس کے اوپر وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے پھر ہے جس طرح نیلسن منڈیلا کہیں ڈسکوالیفائی ہو گیا۔ اسپیکر صاحب، میں یہ چیزیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، میں تو ان کو 30 سال سے جانتا ہوں۔ دیکھیں، جب تک ہم اس ملک میں اپنی اخلاقیات ٹھیک نہیں کریں گے، مورل سٹینڈرڈز ٹھیک نہیں کریں گے، جب اس طرح کے الیکشن ہوں گے کہ کھل کے پیسہ چل رہا ہے اور ہم کہیں گے نہیں جی وہ پٹواری کیوں پیسے لیتا ہے، تو وہ تھانے دار کیوں پیسے لیتا ہے، وہ سرکاری نوکر، وہ تو بیچارہ جو نچلا طبقہ ہے وہ تو واقعی جس طرح شیخ رشید نے کہا ہے، مہنگائی جو بڑی ہے بیچارے لوگوں کی تنخواہ میں گزارا نہیں ہو رہا۔ ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل ایماندار بنیں، اور یہ جن کا اتنا ان کے پاس پیسہ ہے اسپیکر صاحب، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ان کو خود نہیں پتا کہ ان کا کتنا پیسہ باہر پڑا ہے۔ اتنے 30 سال سے چوری کر رہے ہیں یہ پیسہ، اور 30 سال سے پیسہ چوری کر کے اب ان کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر پریشر ڈالو سارے چور مل کے کہ جی کبھی ہم گورنمنٹ گرا دیں گے، کبھی ہم وہ نکلاتے ہیں وہ۔ آپ سوچیں فیٹف کے اوپر، اب فیٹف ہماری وجہ سے تو نہیں فیٹف پہ ہم گرے لسٹ میں آئے، یہ تو نون لیگ کے دور میں گرے لسٹ میں آئے ہیں۔ اب اگر فیٹف کی بلیک لسٹ میں پاکستان جاتا ہے تو یہاں سب کو پتا ہے کہ سینکشنز لگ جائیں گی، تو آگے مشکل سے ہم نے اکانومی کو سٹیبلائز کیا، مشکل سے۔ اگر بلیک لسٹ میں جاتا ہے تو اکانومی سیدھی نیچے۔ آج جو لوگوں کو مشکل پڑی ہوئی ہے، اور مشکل پڑی ہوئی ہے ہمارے لوگوں کو مہنگائی کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا روپیہ جو تھا تقریباً 107 روپے کا، آج 160 روپے کا۔ تو جب روپیہ گرتا ہے تو ساری چیزیں باہر سے مہنگی ہو جاتی ہیں، پٹرول، ڈیزل، بجلی۔ اب بجلی کی آدھی بجلی ان سے باقی ڈالر کانٹریکٹس کے اوپر بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں، وہ سب کچھ باہر سے، دالیں مہنگی، جو چیز باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، گھی مہنگا، ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سوچ لیں کہ اگر ہمارے اوپر سینکشنز لگ جائیں، اگر ہمارے اوپر فیٹف کی سینکشنز لگ جاتی تو یہ تو آپ تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ ملک میں کیا حال ہونا تھا۔ تو ہم اپنے ملک کے لیے فیٹف کی ریکوائرمنٹ پر لیجسلیشن کروا رہے ہیں، اور انہوں نے جناب اتنا بڑا وہ ذرا پکڑا، اتنا بڑا وہ لا دیا جی، اتنا بڑا جی، یہ 34 شکیں چینج کر دیں نیب میں۔ اب نیب کا فیٹف سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے سمجھا کہ اب عمران خان قابو آ گیا، اب تو یہ ڈر کے فیٹف کی بلیک لسٹ سے اب تو جناب ہمیں یہ 34 شکیں سائن کر کے تو نیب کو ختم کر دے گا۔ مطلب یہ کہ صرف ان کی چوری کے کیسز ختم ہو جائے، بس 1 پوائنٹ ایجنڈا ان کا۔ اور میں نے آپ کو پہلے دن یہاں سے کہا تھا، پہلے دن یہاں کھڑے ہو کے میں نے کہا تھا کہ ان کا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا، میں ان کو جانتا ہوں، جب یہ سارے اپوزیشن میں میرے ساتھ تھے، ان کا صرف ایک خوف ہے کہ یہ NRO نہیں دے گا، لہٰذا اس کو اتنا بلیک میل کرو، اور اب فیٹف کے اوپر تو یہ پھنس گیا ہے تو اب اس سے لے لو، اس سے کنسیشن لے لو تاکہ نیب ختم ہو جائے۔ اب سوچیں کیا ان کو ملک کا فکر ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونا ہے اگر فیٹف کی بلیک لسٹ پہ چلے جاتے ہیں؟ اس کے بعد انہوں نے جلسے کرنے کی کوشش کی، بڑا جی پبلک نکالیں گے ہم، مینار پاکستان کے اندر جلسہ۔ مینار پاکستان کا یہ جانتے نہیں۔ دیکھیں ان کے بھی آ گئے ایک شہزادہ ایک شہزادی جنہوں نے زندگی میں کبھی کام کیا ہی نہیں ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ سٹرگل ہوتی کیا ہے۔ جناب مینار پاکستان خود ہی اخباروں کے اندر اپنے آپ کو پیسے خرچ کر کے اخباروں میں ذرا نمایاں کر کے جناب انہوں نے مینار پاکستان میں جلسہ کر لیا۔ اب میں تو جانتا ہوں مینار پاکستان، اور میں تو اپنے لاہور کو بھی جانتا ہوں، میں تو اپنے لاہور شہر کو بھی جانتا ہوں۔ وہ لاہور شہر ملک کا کوئی پیسہ چوری کیا ہو اس کے خلاف تو نکلائے گا، لیکن
بڑے بڑے ڈاکو اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنی چوری بچانے کے لیے لاہور شہر کو نکالیں گے تو وہی ہوا جو ان کے ساتھ مینار پاکستان میں ہوا. اب آ کے جو اور ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے بڑا اچھا آپ کو ایکسپلین کیا. انہوں نے بتایا کہ یہ کیوں ضروری تھا اوپن بیلٹ. انہوں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کی تو ریکوائرمنٹ ہے کہ آنیسٹ ہو, فری اور فیئر الیکشن ہو. تو انہوں نے 2008 میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہا ہوا کہ جی اوپن بیلٹ ہونی چاہیے, دونوں پارٹیز نے. اور اس کے بعد ایک دم وہاں سے دونوں سب ادھر سے بھاگ کے اور کہتے نہیں جی خفیہ بیلٹ ہونی چاہیے. میں نے تب کہہ دیا کہ خفیہ بیلٹ کا ایک مقصد تھا, سارے مل کے کوشش کریں گے کہ حفیظ شیخ کو ہرائیں, اور وہ جو آدمی جیتا ہے پاکستان کا کرپٹ ترین آدمی. میں ایک چیز آپ کو آج کہتا ہوں, یوسف رضا کے آپ صرف ایسٹس دیکھ لیں, پرائم منسٹر بننے سے پہلے تھے اور اس کے بعد کیا ایسٹس ہیں. بس ایک چیز دیکھ لیں, کوئی آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتا چلے گا انہوں نے اس نے کیا کیا اپنے زمانے میں. تو اس کو لا کے یہاں بٹھا کے تو جناب انہوں نے سارا پیسہ لگا کے, اور ہمیں سب پتا تھا کیا ہو رہا ہے, اور اس کو جا کے جناب انہوں نے ہروا دیا حفیظ شیخ کو. اب کیا پیغام گیا سارے ملک میں اس کا؟ میں نے کیوں یہ آج ووٹ آف کانفیڈنس لی ہے, اس کا کیا پیغام گیا دنیا میں؟ سارے لوگوں کے سامنے اوپن ہارس ٹریڈنگ, لوگوں کو راتوں کو کال کر رہے ہیں. یا میں تو خاص داد دینا چاہتا ہوں, میرے ممبرز بیٹھے ہیں, خواتین بیٹھی ہیں جن کو کالیں گئی ہیں رات کہ جی 2 کروڑ سے ریٹ شروع ہوگا, ہم اب آپ کو آگے پیسے دیں گے. ان کو ساروں کو پیسے آفر کر رہے ہیں. اور پھر اگر میں صرف الیکشن کمیشن کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, آپ مہربانی کریں پاکستان کی ایجنسی سے صرف ایک سیکرٹ بریفنگ لیں. آپ ان کو اندازہ ہوگا کتنا پیسہ چلا اس الیکشن کے اندر, پتہ چلوائیں کیا ہوا اس الیکشن میں, تاکہ آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہ دیں کہ جی ہماری کوئی آزادی ختم کر رہی ہے. میں آپ کی آزادی ختم کر رہا ہوں یہ کہہ کے آپ کہ یہ جو الیکشن میں ہوا ہے. اسپیکر صاحب, میں آج اس اوکیزن کے اوپر, کیونکہ مجھے اس پہ کافی, میں 2.5 سال یہ بڑی چیزیں برداشت کرتا رہا ہوں, اور میں اس لیے صبر سے کرتا رہا ہوں کیونکہ ملک اتنا ہمارا مشکل میں ہے. جو ہمیں ٹائم ملا جب میری گورنمنٹ آئی, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ساری زندگی میری تو سٹرگل میں گزری. جو بھی آپ انسان کسی چیز میں کمپیٹ کرتا ہے, اگر آپ نے ملک میں اپنے سب سے ٹاپ 11 کھلاڑیوں میں پہنچنا ہے تو ایک بہت سارے ملک میں مقابلہ کر کے آپ وہاں پہنچتے ہیں. اس میں ایک بڑی سٹرگل ہوتی ہے, اونچ نیچ ہوتی ہے بڑی. اور پھر اگر آپ کو دنیا کے لیول پہ آپ کو اپنا, اگر آپ نے آپ کو منوانا ہے, اس کی اور ایک سٹرگل ہوتی ہے. اور میرے اس سے زیادہ بڑی سٹرگل تھی کہ ایک آدمی جا کے ہاسپٹل بنانے کی کوشش کرے, اور وہ بھی کینسر ہاسپٹل. تو ایک وہ بہت بڑی سٹرگل تھی. پھر پالیٹکس میں لمبی سٹرگل رہی ہے. اکیلا تھوڑا سے لوگوں کے ساتھ شروع ہوا تھا, اور سٹرگل کر کے 14-15 سال تو مذاق اڑتا تھا میرا, سارے ہنستے تھے جب نام سنتے تھے میرا. تو ایک سٹرگل کر کے یہاں پہنچا ہوں. جو یہ 2.5 سال میں اسپیکر صاحب میں نے سٹرگل کی ہے, یہ میری زندگی کی سب سے مشکل سٹرگل تھی. اور کیوں مشکل تھی؟ کیونکہ جو یہ 10 سال میں اس کو ڈیکیڈ آف ڈارکنس کہتا ہوں, ایک انہوں نے تباہ کیا. صرف 10 سال پہلے اداروں کے حال دیکھ لیں, کوئی ادارہ اٹھا لیں, پی آئی لے لیں, ریلوے لیں, سٹیل مل 8 ارب روپے کا پروفٹ لے کے بیٹھی ہوئی تھی. 8 ارب روپیہ سٹیل مل میں پروفٹ تھا جب تک کہ زرداری نے ہاتھ نہیں مارا اس کو. اپنا وہ ریاض لال جی فرنٹ مین رکھ کے ہمارے سامنے, میرے پاس آئے لوگ چیمبر والے, انہوں نے کہا جی یہ سٹیل مل سستی بلٹس اس کو بھیجا, اس کے تھرو پیسے دے رہا ہے. وہ سٹیل مل آج بند پڑی ہے. ایک ادارہ انہوں نے تباہ کیا, بھرتیاں کی لوگوں کی. وہ ادارے اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں کہ وہاں پینشنز ہی اتنی آ گئی ہیں کہ کچھ بچتا ہی نہیں ہے سیلریز اور پینشن کے بعد کے ادارے کو ٹھیک کر سکے. ایک ادارہ تباہ کیا. ملک کا سب سے بڑا
جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس کے اوپر سارا پریشر پڑتا ہے، اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ یعنی کہ ڈالر زیادہ ملک سے باہر جا رہے ہیں اور کم اندر آ رہے ہیں تو پریشر روپے پہ پڑتا ہے، وہ گر جاتا ہے. تو وہ میں آپ کو بتا، جب روپیہ گرتا ہے تو غربت پھیل جاتی ہے ملک میں. تو سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، فسکل ڈیفیسٹ جو کہ آپ کی آمدنی اور خرچے، وہ بڑا ڈیفیسٹ. سارے ادارے خسارے میں. پاور کانٹریکٹس جو انہوں نے سائن کیے اسپیکر صاحب، یہ عمر ایوب آپ کو بتائے گا، وہ یعنی ایسے لگ رہا تھا کہ کسی دشمن نے آ کے ایک ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے پاور کانٹریکٹ سائن کیے. ان کے اندر وہی پاور پروجیکٹس آپ کہیں اور دیکھ لیں، کسی اور ملک میں، بلکہ اپنے ملک میں دیکھ لیں اور وہ دیکھیں کہ انہوں نے کس پیسے بنائے، وہ کس پیسے پہ. گیس کا کانٹریکٹ سائن کیا ہم نے آ کے اسی ملک سے 30% کم پیسے پہ گیس کا کانٹریکٹ سائن کیا، ان کا ہی کانٹریکٹ چینج کیا. ساری گورنمنٹ جب اوپر سے پرائم منسٹر لگا ہوا پیسے بنانے، پرائم منسٹر ایک نوکری کر رہا ہے کس کے لیے؟ ایک دبئی کی کمپنی کے لیے. کبھی دنیا میں سنا ہے اس طرح؟ کبھی یہ مذاق سنا ہے جی کہ ملک کا پرائم منسٹر کسی دنیا کو دبئی کی کمپنی کے اندر نوکری کر رہا ہے؟ ادھر سے یہاں ڈیفنس منسٹر ان کا، فورن منسٹر، وہ دبئی کی کمپنی سے نوکری کر رہا ہے. اور وہ ایک انٹیریئر منسٹر، وہ کچھ سنا ہے سنتری بنا ہوا تھا کسی سعودی عربیہ کی کمپنی میں، مجھے نہیں پتا. کبھی یہ سنا ہے یہ ملک سے، کسی ملک سے ایسا مذاق ہوا ہے؟ یہ سارے طریقے تھے اس ملک سے پیسہ منی لانڈر کر کے بجانا. آج مجھے یہ بتائیں، میں یہ جو سارے ہماری اپوزیشن ہے، میں ان سے سوچتا ہوں، میں کئی دفعہ ان کی شکلیں دیکھ کے پوچھتا ہوں ان سے کہ کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ دونوں کے لیڈر ایماندار ہیں؟ کیا یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ ان کی جو یہ دولتیں بڑی ہیں یہ ایمانداری سے بنی ہیں؟ یعنی کیا ان کو کوئی ملک کی فکر نہیں ہے کہ یہاں کا پیسہ، کہ ان کے بیٹے ہیں، میں ذرا مجھے یہ بتائیں، 3 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر، اس کے دونوں بیٹے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. میں لنڈن کو جانتا ہوں اسپیکر صاحب، وہ اربوں روپے کی پراپرٹی ہے، وہاں کے بڑے بڑے رئیس ان ایریاز میں نہیں رہ سکتے جدھر ان کے 2 بیٹے رہ رہے ہیں. ملک سے بھاگ گئے جی. ہم پاکستانی شہری نہیں ہیں. کیوں پاکستانی شہری نہیں؟ کیوں یہاں بتا ہی نہیں سکتے کہ وہ پیسہ کدھر سے آیا جو انہوں نے اتنی بڑی پراپرٹیز لی ہوئی ہے. اور یہ کچھ نہیں ہے جو انہوں نے بنامی پراپرٹیز لی ہوئی ہیں. کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے ان کا کتنا پیسہ باہر پڑا ہے. زرداری کے پاس کیا تھا پہلے؟ اس کی جو باہر پراپرٹیز ہے. تو کیا ان لوگوں کو نہیں پتا کہ اس ملک کا پیسہ چوری کر کے یہ باہر لے کے جا رہے ہیں اور یہ پھر بھی ان کی سپورٹ کر رہے ہیں؟ اور یہ جو سینٹ کا الیکشن، کیا انہیں نہیں پتا کہ بڑا جی عقل مند پولیٹیشن ہے زرداری، لوگوں کو رشوت دے کے ان کو خرید رہا ہے؟ ساری قوم کے سامنے یہ ہو رہا ہے. میں یہ صرف آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس ایشو کو ختم کرتے ہوئے کہ دیکھیں اسپیکر صاحب، کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ایسے. میں اکیلا عمران خان کو کرپشن کر کے کرپشن نہیں ٹھیک کر سکتا. میں عدلیہ کو کیا، کیسز تو عدلیہ میں ہیں یا نیب کے اندر ہے، میرا تو ان کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. میں آج پاکستان کی عدلیہ کو اور نیب کو، جو آپ کو میری گورنمنٹ سے مدد چاہیے کنوکشنز کرنے کے لیے، ساری چیزیں ایک طرف، یہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. جب تک آپ لوگوں کو سزا ہی نہیں دیں گے، جب تک لوگوں کو سزا ہی نہیں ملیں گی. دیکھیں جی، کسی معاشرے میں جب سزا اور جزا ہی نہیں ہے، صرف غریب آدمی جیل میں جائے، طاقتور جلسے کرنے شروع ہو جائے کہ جی مجھے این آر او دو، وہ نیب کے عدالت سے نکلتے ہیں، پھول پھینک رہے ہیں ان کے اوپر. اربوں روپے کی چوری کی ہوئی ہے انہوں نے. وہ تو اسپیکر صاحب، میں
ایک معاشرہ کرپشن کے خلاف لڑتا ہے. آپ جتنے مرضی قانون بنا دیں وہ کرپشن کے خلاف وہ کرپشن نہیں ختم کر سکتے. معاشرہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے اس ملک میں کرپشن نہیں ہونے دینی. معاشرے کی اخلاقیات ایسی ہونی چاہیے کہ جو کرپٹ آدمی ہو وہ کبھی اس کی شکل نہ دکھا سکے پبلک کے اندر. جو میڈیا کا رول ہے, میں اپنے میڈیا والوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں, جو اسحاق ڈار سے کیا تھا ہارڈ ٹاک پہ سٹیون سیکر نے, وہ ہر جگہ یہ ہوگا. آپ جب بھی کسی بھی مغربی معاشرے میں کسی نے پبلک کا پیسہ چوری کیا, اس کی جرات نہیں ہوگی ٹی وی پہ جانے کے لیے. میں نے تو وہاں دیکھا ہوا ہے, بڑے بڑے نام, ایک دھبا لگتا ہے آپ کے اوپر کرپشن کا کیس, آپ سارے میڈیا سے باہر ہو جاتے ہیں. یہاں ہر روز شام کو بیٹھ کے اربوں روپے کی کرپشن کی ہوئی ہے, ان کو کسی نے قتل کیے ہوئے ہیں, اور آرام سے بیٹھ کے جناب میں لیکچر دے رہا ہوتے ہیں. اسپیکر صاحب, معاشرہ لڑتا ہے, اس کے اندر ہمیں سب کو مل کے اپنے ملک کو اگر بچانا ہے, معاشی طور پہ بھی بچانا ہے, پہلے ہمیں اپنے اخلاقی سٹینڈرڈز ٹھیک کرنے پڑیں گے. سارے ملک کو مل کے لڑنا پڑے گا. اگر ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانا ہے, اپنی آنے والی جنریشنز کو بچانا ہے, اس ملک کو ایک عظیم ملک بنانا ہے, تو وہ شروع ہوگا جب ہم مدینہ کے ریاست کے سب سے بڑے اصول عدل اور انصاف, کیونکہ انصاف اور عدل جب ایک معاشرے میں آ جاتا ہے, جب ایک معاشرہ کھڑا ہو جاتا ہے میریٹوکریسی کے اوپر, جب ایک معاشرے میں صرف ایک جو کرپٹ ہے, جتنا مرضی طاقتور ہو وہ جیل میں جاتا ہے اور عام آدمی اوپر آ سکتے ہیں, وہ معاشرہ تب آگے بڑھتا ہے. تو میں صرف اس کے اوپر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ساری قوم کی اس میں مدد کی ضرورت ہے. میں اپنی ساری زندگی کوشش کر چکا ہوں اور کرتا رہوں گا. میں تو اپنی پارٹی کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر میری پارٹی ساری بھی چھوڑ دے, میں اکیلا بھی ان کے خلاف لڑتا رہوں گا. میں تو کبھی اسپیکر صاحب آخری گیند تک لڑنے والا کیپٹن تھا, آخری گیند تک لڑوں گا, وہ تو کبھی میں ہار مانوں گا نہیں. لیکن یہ وقت آ گیا ہے کہ ملک کو اپنے آپ کو بچانا ہے, آنے والی جنریشنز کو ہم نے بچانا ہے. ہم تب تک نہیں کر سکتے انفارچونیٹلی جب تک ہم سب مل کے فیصلہ کریں کہ یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے 30 سال سے ملک کو چوری کر رہے ہیں, ان کو ہم بجائے وہ صحافی جا کے کہہ رہے ہیں جی ہائی کورٹ کے اندر کی جی اس کو تقریر کرنی دینی ہے, وہ نیلسن منڈیلا جو باہر بیٹھا وہ تقریر کرنا چاہیے جی, پتہ نہیں عوام کو سننا چاہیے کہ وہ یہاں سے بھاگا کیسے, اس کے پیسے کیسے. یعنی کہ میں حیران ہو گیا تب. اور اب اسپیکر صاحب میں صرف مختصر بات کر دوں آگے کی. دیکھیں, پاکستان ایک مشکل وقت سے نکل کے اب ہم ایک سٹیبل اور آگے بڑھنے کے سٹیج پہ آ گئے. ہماری اللہ کا شکر ہے, جو سب سے مشکل چیز ہوتی ہے کرنٹ اکاؤنٹ, بڑی دیر 17 سال کے بعد 5 مہینے پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس پہ چلا گیا. یعنی ہمارے جتنے ملک میں ڈالرز آ رہے ہیں اور جتنے باہر جا رہے ہیں, اللہ کا کرم ہے زیادہ ڈالرز آ رہے ہیں. ہمارا روپیہ خود ہی, ہم پیسے نہیں لگا رہے اس کو, خود روپیہ اسٹرینگتھ گین کر رہا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے کہ اس وقت, اور یہ اس کے باوجود کہ اس ملک میں کرونا ہوا, ساری دنیا کی اکانومیز کرونا میں بری طرح متاثر ہوئی, اس کے باوجود اوپر والے کے کرم خاص طور پہ, اور میں کہوں گا کہ ہماری جو ٹیم تھی, ہمارا جو جس طرح ہم نے مانیٹر کیا اور جس طرح ہم نے ڈیٹا بیس گیدر کیا اور ہم نے ہر ایک چیز فالو کر کے ہم نے جیسے اپنے لوگوں کو بچایا ہے. میں خاص طور پہ اپنی ٹیم اسد عمر اور ہماری جو ٹیم تھی اپنی ڈاکٹر فیصل مین کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تو اس مشکل وقت سے بھی آپ دنیا میں دیکھیں اور جس طرح پاکستان نکلا ہے. دیکھیں آگے ہمارا چیلنج کیا ہے. ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنی جو ایکسپورٹس ہیں ان کو بڑھائیں, کیونکہ صرف گروتھ ایک ہی طرح ہوتی ہے, ایکسپورٹ لیڈ.
اللہ کا شکر ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں نے ریکارڈ پیسہ پاکستان بھیجا ہے جو کہ ہمارے ملک میں آیا ہے ریمیٹنسز کے. اب ہم نے انویسٹمنٹ کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اس وقت سب سے زیادہ کمپنیز رجسٹر ہوئی ہیں ایسی سی پی میں. اس کا مطلب کہ نئی انویسٹمنٹ پاکستان میں آنے والی ہے. لوگ تیار ہو گئے انویسٹ کرنے کے لیے. ہمارا صرف مسئلہ اسپیکر صاحب ایک ہے بجلی کا. یہ بڑا مسئلہ ہے. کانٹریکٹس مہنگے سائن کیے ہوئے, جس بجلی جو کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں اس جس پہ وہ بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے, بدقسمتی سے وہ اگر بجلی کی قیمت بڑھاتے ہیں تو لوگ آگے اور مشکلوں میں پڑے ہوئے ہیں. بجلی کی وجہ سے سب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. نہیں بڑھاتے تو قرضے, وہ جو گردشی قرضے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. ہمارا ایک یہ چیلنج ہے. اس کے اوپر صرف اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ باقاعدہ ہم ہر طریقہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اس میں سے کیسے ہم نے اپنے لوگوں کے اوپر بوجھ کم کرنا ہے. ایک تو میں اپنی ٹیم کو یہ بھی کامیابی دیتا ہوں کہ بڑی دیر اور مشکلوں سے آئی پی پیز کے ساتھ ہم نے نئے کانٹریکٹ سائن کیا جس کے اندر بہت پاکستان کا پیسہ بھی بچے گا اور جو آگے جا کے قرضہ بڑھنا تھا وہ نہیں بڑھے گا. جو میرے اوپر سب سے زیادہ پریشر ہے اس وقت اسپیکر صاحب وہ ہے مہنگائی کا. مہنگائی میں نے آپ کو بتایا بھی دیا کہ مسئلہ ایک جب آپ کی روپیہ گرتا ہے تو جب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں ایک وہ ہے. لیکن میں اپنی قوم کو صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس وقت میری حکومت ایک ہی چیز پہ لگی ہوئی ہے کہ ہم کس طرح لوگوں کے اوپر مہنگائی کا بوجھ کم کریں. اس کے لیے ہم بڑی بڑی چیزیں آپ کے سامنے لے کے آئیں گے آنے والے دنوں میں, جس میں کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں جو سارا نچلا طبقہ ہے ان کو سبسڈائز کریں, اپنے احساس پروگرام کے ذریعے ان کو ڈائریکٹلی ہم فنڈ کریں. یہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ آئے گا. ابھی میں نے ایکسپیریمنٹ ایک اور شروع کر دیا, وہ ایک ہفتے تک ابھی ٹرائل پہ ہے کہ ہم ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں کوئی بھوکا نہ سوئے. ہم نے خاص کچنز بنائے ہیں, ایریاز چوز کیے ہیں جدھر سب سے زیادہ بھوک ہے, تاکہ ہم کم از کم جب تک ہماری ملک اٹھتا ہے اوپر ہم کم از کم ان تک کھانا پہنچائیں کہ ہمارے ملک میں کوئی بھوکا نہ سوئے. اور یہ پوری میں کیمپین شروع کرنے لگا ہوں. ہیلتھ کارڈ پنجاب کے اندر اور پختونخوا میں, پختونخوا کی گورنمنٹ کو تو میں خاص مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے سارے اپنے پختونخوا کے لوگوں نے خاندانوں کو کور کر لیا ہیلتھ انشورنس سے. یہ بڑے بڑے امیر ملکوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ایک خاندان کے پاس 10 لاکھ روپے کی انشورنس ہوگی, کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکیں. میں خاص طور پہ محمود خان اور آپ کی کیبنٹ کو مبارک دیتا ہوں. پنجاب کیونکہ بہت بڑا ہے, انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے. عثمان بزدار آپ کی اور آپ کی ٹیم کو میں خاص مبارک دیتا ہوں کہ اس سال کے اینڈ تک وہ سارے پنجاب کے اندر ہیلتھ کارڈ پہنچا دیں گے. یہ ایک عام آدمی کے لیے سب سے بڑی, کم از کم جیسے جیسے ہم اپنے ملک کو اٹھا رہے ہیں تو کم از کم ہم لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کریں. اور جو کسان ہیں جی, کسانوں کے لیے ایک بڑا زبردست پروگرام لے کے آ رہے ہیں. اس کے اوپر بھی ہم نے بڑا برین سٹارمنگ کی ہے کہ کیسے ہم کسان کی مدد کر سکتے ہیں. پرابلم تو ہمارے پاس یہ ہے نا کہ جتنا ہم پیسہ اکٹھا کرتے ہیں آدھا پیسہ قرضوں کی قسطوں پہ چلا جاتا ہے, تو پیسہ کم بچتا ہے. لیکن ہم نے فیصلہ کیا کسانوں کے اوپر ہم خاص زور دینے لگے ہیں تاکہ وہ بعد میں بات کروں گا. تو 2 چیزیں اور جی. دیکھیں, میں قوم سمجھتی ہے نا کہ اب ہم کیسے یہ جو قرضے ہمارے اوپر چڑھے ہوئے ہیں ان سے کیسے نکلنا ہے. اس سے صرف ایک ہی طریقہ نکلنے کا کہ ہم اپنے ملک میں دولت کے اندر اضافہ کریں, ویلتھ کریشن کریں. اس کے لیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس کے لیے ہم نے میگا پروجیکٹس بنائے ہوئے ہیں. ایک ہے راوی سٹی لاہور, دوسرا اس وقت ایک والٹن کے اوپر ایک ہم بزنس سینٹر بنانے لگے ہیں لاہور کا, وہ بہت میگا پروجیکٹ ہے. اور پھر تیسرا جو ہے
ایک جزیرہ ہے بنڈل آئلینڈ کراچی سے تھوڑے 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پہ. ان سے یہ کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ میں صرف لوگوں کو لوگ سمجھیں کہ کیوں. ایک تو یہ ہمارے شہر پھیلتے جا رہے ہیں. جتنا شہر پھیلتا جائے گا نہ آپ ان کو سیوریج دے سکتے ہیں، نہ پانی دے سکتے ہیں، نہ صفائی کر سکتے ہیں. تو جو دنیا کے ماڈرن سٹیز ہیں وہ اوپر جاتے ہیں، یعنی وہ بلڈنگ اوپر جاتی ہے، بجائے اگر آپ پھیلتے جائیں تو مشکل ہو جاتا ہے سرو کرنا. تو ایک تو ماڈرن سٹیز پہلی دفعہ بنا رہے ہیں پاکستان میں اسلام آباد کے بعد. ایک وہ راوی سٹی، وہ بہت ضروری ہے. اس سے لاہور کا جو پانی نیچے جاتا جا رہا ہے وہ ہم وہاں بیراج بنا کے پانی اس کا بچانے لگے ہیں. اور دوسرا ماحولیات کے لیے وہاں ہم بہت بڑے پیمانے پہ اربن فارسٹ اور درخت اگانے لگے ہیں، کیونکہ وہاں لاہور میں بہت بڑا پرابلم ہے اس کا. وہی بنڈل آئلینڈ کا بھی مقصد یہ ہے کہ وہاں سارا سیوریج جا رہا ہے کراچی کا، اس کی سیوریج کو ٹریٹ کریں اور ایک ماڈرن سٹی بنائیں، بجائے کراچی پھیلتے پھیلتے حیدرآباد پہنچ جائے. ایک پوری اوپر سٹی بنائیں جو ایک ماڈرن سٹی ہو. تو لیکن اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس سے پیسہ جنریٹ ہوگا، اربوں کھربوں روپیہ ہم جنریٹ کریں گے اور اس پیسے سے ہم پھر یہ قرضے واپس کریں گے. اور دوسری چیز، باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی. بیرون ملک پاکستانی جو سب سے بڑا ملک کا اساس ہے وہ باہر آ کے وہ ان کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے، ان بڑے بڑے پروجیکٹس کے اندر. اور جیسے فورن ایکسچینج آئے گا ہمارے ریزروز بڑے ہوں گے، ہمارا روپیہ سٹیبل ہوگا اور اس سے جو ویلتھ کریشن ہوگی اس سے ہم پھر اپنے قرضے واپس کریں گے. اس کے علاوہ 50 سال کے بعد 2 بڑی ڈیمز بن رہی ہیں. پاکستان کی تاریخ میں صرف 2 بڑی ڈیمز تھی، اب یہ 2 اور بادشاہ ڈیم اور ممن ڈیم بنا رہے ہیں. یہ انشاءاللہ ان کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے. لیکن مجھے جو آخر میں بات کہنی ہے اسپیکر صاحب وہ یہ کہ پاکستان کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ. ہمارے ملک میں، کیونکہ میں شاید ہی لوگ اتنا اپنے ملک کو انہوں نے اس طرح دیکھا ہے جیسے میں نے سارا ملک پھیرا ہوا ہوں. اللہ نے ہر قسم کی نعمت دی ہے. اس ملک میں جو پوٹینشل ہے شاید ہی کسی ملک میں ہے. اس کا جو لوکیشن ہے جیو اسٹریٹجک وہ بھی شاید ہی کسی ملک کے پاس ہے. 12 موسم اللہ نے دیے ہوئے ہیں، یہاں اوپر سے لے کے نیچے تک کچھ بھی اگا سکتے ہیں. زرخیز زمین ہے جس کو ہم صحیح طرح استعمال نہیں کر پا رہے کیونکہ ہماری ساری پروڈکٹیوٹی بڑی کم ہے، ٹیکنیکس بڑی پرانی ہیں. چائنا کے ساتھ مل کے اس طرف بھی ہم جا رہے ہیں کہ اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے. اس ملک کے اندر سب سے بڑی چیز ایک نوجوان آبادی ہے. اور آگے جو کہتے ہیں کہ اگلی جو ریولوشن، 4th انڈسٹریل ریولوشن کے بعد یہ جو ٹیکنالوجی کی ریولوشن آ رہی ہے، اس میں ہمارے پاس ایک ینگ آبادی ہے اور اس کے اوپر اب ہم پورا زور لگائیں گے. اور انشاءاللہ یہ جو ہماری آبادی ہے یہی ایک ینگ آبادی پاکستان کو اٹھا دے گی اگر ہم ان کو صحیح معنی میں ٹیکنیکل ایجوکیشن دے دیں. جو میں الیکشن کمیشن، کیونکہ بڑے ناراض ہو گئے تھے کہ میں نے کہا وہ الیکشن کے اوپر میرے کامنٹس تھے، میں ان کو یہ کہہ دوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے الیکٹرل ریفارمز کا. ہم اب ٹیکنالوجی کے اوپر وہ جو EVM مشینز ہیں، الیکٹرانک مشینز لے کے آئیں گے. دو چیزیں کر رہے ہیں. اوورسیز پاکستانیز کے لیے اب پورے لگے ہوئے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز بھی ووٹ ڈال سکیں. اور دوسری چیز الیکٹرانک مشینز لے کے آ رہے ہیں. اور کیونکہ یہ الیکٹرانک مشینز کے بغیر ہمیں الیکشنز نہیں کرنے چاہیے، نہیں تو جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے جی دھاندلی ہو گئی. ہم نے اس طرح کا سسٹم لے کے آ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، سارے انہوں نے جب الیکشن کھولا تو ایک بھی وہ نہیں ثابت کر سکے دھاندلی ہوئی، کیونکہ الیکٹرانک مشینز تھی، ان کے پاس وہ سسٹم تھا. انشاءاللہ وہ سسٹم لے کے آ رہے ہیں تاکہ ہمیشہ کے لیے آگے سے یہ چیز ختم ہو جائے کہ جو ہارا تھا وہ ہار مانے گا، جو جیتے گا وہ جیت. جس طرح کہ انشاءاللہ ہماری حکومت کرے گی، جس طرح کہ ایز کیپٹن پاکستان دنیا کی کرکٹ کی تاریخ میں پہلی دفعہ
نیوٹرل امپائرز میں لے کے آیا تھا. بہت بہت شکریہ. Order. In exercise of the powers conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the National Assembly session summoned on Saturday, 6th March 2021.